بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ہم ماہ رجب کی ایسی غلط فہمیوں سے پردہ اٹھائیں گے، ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور وہ حقائق آپ کو بتائیں گے کہ جن حقائق سے ہماری اکثریت عوام واقف نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، رجب کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس میں بہت سارا اجر و ثواب ہے، اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق آپ کو ہوا کرتا تھا، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین اکرام، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی اصل اور بنیاد کوئی بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کاربند ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت سارے لوگ شب معراج کو شب قدر کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی جو فضیلت شب قدر کی ہے وہی فضیلت وہ شب معراج کی سمجھتے ہیں۔ رجب کی 27ویں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس شب کو اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش وہی فضیلت شب معراج کی بھی سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے مختلف طریقوں سے خاص نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دیں، کہ انہوں نے کہا کہ چلیے اس رات کو ہم یہ نماز اتنی رکعت پڑھیں اور ہر رکعت کے اندر ہم فلاں صورتیں پڑھیں۔ اب یہ ساری تفصیلات جو لوگوں میں مشہور ہیں، ان کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسا بتایا ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور کے اوپر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یقیناً معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا ایک معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص امتیاز ہے، لیکن ان ساری باتوں کو ہمیں اسی طریقہ سے جاننا چاہیے جس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ میں ان چیزوں کو جانا جاتا تھا۔ مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات میں رجب کا ذکر بھی موجود ہے، شوال کے بارے میں بھی اور رمضان کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے آپ خود سوچئے کہ اگر شب معراج شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی تو پھر اس کے بارے میں کوئی خاص احکام بھی ہوتے۔ جس طرح شب قدر کے بارے میں ہے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ شب قدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرہ میں اس کو تلاش کرو، اور اس کو چھپایا گیا وہ اس کے اجر و ثواب کی وجہ سے، تاکہ اس کی تلاش میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں گزار سکیں، لیکن اس کو خاص کر دیا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، پہلے 2 عشروں میں نہیں ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ طاق راتوں میں ہے، دوسری راتوں میں نہیں ہے۔ لیکن شب معراج کے بارے میں ایسا کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور اگر یہی مان لیا جائے کہ 27 رجب کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، تو پھر
یہ جتنا اعلیٰ مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کو حاصل نہیں ہے۔ اب آگے بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 18 مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے یہ 5 نبوی میں پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ معراج ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا کوئی خاص اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی ارشاد فرمایا، اور نہ آپ کے زمانہ میں اس رات میں خاص طور کے اوپر جاگنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اہتمام کیا، اور نہ ہی صحابہ اکرام کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ اکرام نے اپنے طور کے اوپر کوئی ایسا اہتمام کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ لہٰذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی ہے، اور جو آپ کے صحابہ نے نہیں کی ہے، اس کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو سنت قرار دیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، ہم اس کو نعوذ باللہ زیادہ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یا پھر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ اکرام سے زیادہ عبادت کا ذوق ہے۔ ناظرین اکرام، ایسا نہیں ہے۔ دین کا جو تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل عمل کرنے والے تھے۔ اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، یا میں ان سے زیادہ ذوق رکھنے والا ہوں۔ اور اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر رات اللہ رب العزت جس کو بھی توفیق دے عبادت کے لیے، تو ہر رات ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس رات کو خاص طور کے اوپر عبادت کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہو سکتا ہے آپ آج کی رات بھی جاگیں، پھر اگلی رات بھی جاگیں، اور 27ویں کو بھی جاگ لیں، آگے 28ویں کو بھی جاگ لیں۔ تو اس طرح آپ ان راتوں میں جاگ سکتے ہیں، لیکن خاص نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 27ویں کا جو روزہ ہے 27 رجب کا، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگ اہتمام کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں، جیسا کہ 10 محرم کا روزہ ہے یا پھر یوم عرفہ کا روزہ ہے، اسی طرح اس کو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو نئے مسلمان تھے، بعض نے 27 کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ 27 رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے ہاں تو دین کے بارے میں کوئی بھی ذرا بھی کمی بیشی ممکن نہ تھی، تو آپ تشریف لائے اور ان کے گھروں کی طرف نکل پڑے، اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے تم میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ تو باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا، تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت والا ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس دن کا بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کیا، اور جن لوگوں نے جو روزہ رکھا تھا تو ان لوگوں کا روزہ اپنے افطار کروا دیا۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا، کیا ہم نے چوری کر لی یا شراب پی لی یا ڈاکہ ڈالا، ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل سے یہ بتلا دیا، خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا، التزام نہیں کیا، تو آپ بھی اس کا اہتمام و التزام نہیں کر سکے۔ ناظرین اکرام، سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہمارا حکم مانو۔ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے کے اندر کچھ موجود ہے، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے۔ جب ہم کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب اللہ اور اللہ کا نبی کہے کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ جب اللہ رب العزت اور اللہ کا نبی ہمیں بتلا دے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، جب بتا دیا جائے کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے خلاف ہوگا۔ جیسے رمضان کے پورے روزے رکھنا عبادت ہے اور عید کے دن روزہ نہ رکھنا یہ عبادت ہے۔ تو دین کا سارے کا سارا کھیل وہ اتباع میں ہے، اتباع میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ حقیقت ہمارے دل میں اتار دے تو یقین مانیے ہم بہت سارے ایسے اعمال سے بچ جائیں گے کہ جو اعمال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کیے ہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کا خاص اہتمام کرے گا تو پھر یقیناً وہ لوگ دین کے اندر زیادتی اور اضافہ کر رہا ہوگا۔ تو اس لیے آپ پورے رجب کے اندر کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو خاص نہیں کر سکتے اور اس کو اسی طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح دیگر روزے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، اعمال کو اسی طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اعمال میں کوئی کمی بیشی کریں گے یا اپنی طرف سے کوئی اس میں زیادتی کریں گے تو وہ یقیناً دین نہیں رہے گا، وہ ہماری خواہش نفس بن جائے گی۔ تو رجب کے اندر آپ جو بھی عبادات کریں، جو بھی روزے رکھیں، تسبیحات کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جوڑیں اور ان کو خاص نہ کریں کہ اسی طرح کرنا رجب کے اندر یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔